فورس لیبر جو ہے وہ انتہائی بری بات ہے اور اس کا ہمیں جو ہے وہ سدباب کرنا چاہیے. بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ ہٹ دا بل آئے کہ چائلڈ لیبر اور فورس لیبر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت ہی بری بات ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ایم اے اور ڈبل ایم اے جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری منت سماجت کرتے ہیں اور ہمیں سفارشیں کراتے ہیں کہ آپ ہمیں سویپر کی یا نائب قاصد کی جو ہے وہ نوکری دے دیں. میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پارلیمنٹیرینز، لائرز، سوشل سیکٹر سے اور لا انفورسنگ ایجنسی سے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو ہم یہ ریٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ حقیقت میں جو ہے وہ ہمیں یہ اس کو کہاں سے اس کو ٹھیک کرنے کی یہ ضرورت ہے. دوسری بات انہوں نے کی جی کہ اویئرنیس. آج کل سوشل میڈیا ہے، جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس وقت بھی ایف آئی اے نے گھر گھر جا کے تقریباً یہ میسیجز کی صورت میں، پروگرام کی صورت میں سب لوگوں کو بتایا تھا کہ وٹ از دی ڈفرینس بٹوین ریگولر اینڈ ارریگولر مائگریشن اینڈ وٹ از دی امپیکٹ آف دی ارریگولر مائگریشن آن دی سوسائٹی. لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ لوگ ہر سال جو ہے ابھی پچھلے 3-4 سالوں میں جو آپ سے لیگل طریقے سے جو لوگ گئے ہیں وہ 25 لاکھ لوگ گئے ہیں. اور 25 لاکھ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا کریم ہے، جو آپ کے سارے جو ہے یہ یونیورسٹی ہولڈرز تھے اور پی ایچ ڈی تھے. آپ کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ان میں بچہ یہ آپ کے پاس وہ لوگ باقی بچے جو کہ جن کے پاس اسکل نہیں تھی یا جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اور وہ بھی انلیگل روٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ہم سب نے یہ سب ہمارا پاکستان ہے. اس میں کوئی وفا، کوئی صوبہ، کوئی محلہ، کوئی گلی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہر بچہ، ہر ینگسٹر جو ہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے اس کا تعلق. لیکن ہمیں اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ آیا یہ جو 25 لاکھ بندے گئے، آیا اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو ان کو ہمارے پاس کوئی دینے کی کوئی چیز تھی؟ سب سے بڑا کوسچن مارک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے ہیومن ٹریفکنگ اور سمگلنگ کے لیے ان کا کیا رول ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ود ڈیو پرمیشن فرام ڈی سی صاحب، میں اگر وہ والی ایگزامپل میں دوں تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے. یہاں پہ میرے ساتھ ڈی سی ایس ایچ او تافتان جو ہیں وہ میری ٹیم میں شامل ہیں. ہمارے ملک کے بچے اور عورتیں خاص طور پہ وہ بھیک مانگنے کے لیے ایران جاتے ہیں اور ہم سب ابھی آپس میں بیٹھے ہیں. یہ کہ سب ہمارا اپنا ہی ایک گھر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح بھیک مانگتے ہیں وہاں پہ؟ وہ اپنا دوپٹہ اپنے وہاں سے اتار کے تو اگلے بندے کے پاؤں کے اس میں پھینکتے کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی تھوڑی بہت بھیک دے دیں. اور وہ پاکستان کے بارے میں جو بھی تاثرات رکھتے ہیں اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. پھر وہاں کی حکومت یہ بھیک منگے ہمارے ہینڈ اوور کرتی ہے اور ہم سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے ان کو جو ہے آپ سنبھالیں. یہ کہ ہمیں بھیک مانگتے ہوئے یہ پکڑے گئے ہیں. اب قانون قاعدے کے مطابق ایک ایکٹ ہے پاورٹی ایکٹ. اس پاورٹی ایکٹ کے مطابق یہ والا ایکٹ ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے.
یہ کم بلوچستان گورنمنٹ کے پاس. ہم وہ بندے جو ہیں 40-50 جس میں بچے بھی ہیں, جس میں عورتیں بھی ہیں, ہم وہ ریسیو کرتے ہیں اور پھر بلوچستان گورنمنٹ سے, وہاں سے ڈی سی صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ایکٹ کے مطابق جو ہے آپ جو ہے ان کے خلاف آپ کارروائی کریں تاکہ جو ہے ان کی ڈسپوزل ہو سکے. دس از آن دی ریکارڈ کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں, آپ ایران حکومت سے لکھوا کے لائیں یا وہاں سے ان کی ویڈیو لائیں یا وہاں سے ان کی تصویریں لائیں کہ وہ بھیک مانگ کے ان میں رہتے تھے, ہم تب کارروائی کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے. آپ خود بتائیے کہ یہ ہمارے لیے یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ ان سے کہیں جی کہ آپ جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے ہم اپنے بندے آپ سے واپس نہیں لیں گے. وہ والے بندے, ہمارا جو جیل ہے ہمارے تافتان سے تقریباً یونس کتنا دور ہے وہاں سے؟ 500 کلومیٹر دور. اب آپ ایف آئی اے سے دوسری بات, ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ یہ جو بندے وہاں سے آتے ہیں ان کی بڑی کیئر کرنی چاہیے, ان کو دودھ مکھن وغیرہ جو ہے وہ کھلانا چاہیے, ان کی سیوا کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بندے ہمارے پاس وہ یہ دیتے ہیں, ان کو لوکل وہاں پہ جو لوگ جو یہ ڈی سی صاحبان ہیں وہ ڈسپرین اور پیناڈول کی ٹیبلٹ نہیں دیتے. وہاں پہ کھانا بھی ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں, جو بھی تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ یہ بخار ہے اگر کسی بچے کو یا بچی کو, وہ بھی ہم اس پہ کرنے دیتے ہیں. اور دس از آف دی ریکارڈ, یہ جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں دس از آف دی ریکارڈ. یہ کل آپ مجھے کوٹ کریں گے تو میں منکر ہو جاؤں گا کہ نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ یہ ہے کہ جو غریب بندے ہوتے ہیں ان کا جو کورٹ میں جو جرمانہ ہوتا ہے وہ بھی ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. غلام فرید کا ایک شعر ہے, اسرائیل یارو وچ کمرے آیا لینڈ سسی دی جان ہے, جان سسی وچ نظر نہ آوے کھڑا ملک الموت حیران ہے, سچی چو آواز آئی اے جند لے گیا کیچ دا خان ہے, غلام فریدا مویا نو تنی مارن دا فرمان ہے, قسم قرآن ہے. وہ تو پہلے سے مرے ہوئے ہوتے ہیں, وی ٹرائی اور بیسٹ ٹو ڈو دی بیسٹ. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے اداروں کے اندر جو ہارمونی ہے میں آپ کو اس کا لیول بتانے کی کوشش کروں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سیشن کے بعد یہ جو ہارمونی ہے اس میں تھوڑی سی کوئی بہتری آئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو وشفل ہے نا, یہ وشفل چیزیں کہ جی ہم یہ کریں گے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کرنا چاہیے, گے گا گی گے مستقبل کا صیغہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم نے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. ہمیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پہ جانا چاہیے. لیکن ہم وشفل تھاٹس کی طرف ہم جاتے ہیں. اس پہ منسٹر صاحبہ نے کیا خوب بات کی کہ انہوں نے کہا جی یہ جو پرسوں کا یہ سیشن تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ سب سے اہم رول جو ہے وہ یہ استاد کا ہے. استاد کو بتائیں کہ وہ ان لوگوں کو بتائے کہ یہ سیدھا اور الٹا راستہ کیا ہے. پرسوں کے سیشن میں میرے خیال میں وانیہ جو ہے وہ اس چیز کی گواہ ہوگی, یہ باقی یا اگر اس سیشن میں سے ہیں ان لوگ, کہ جی استاد کا اور سوشل ورکر کا اور لائر کا بڑا اہم رول ہے. لیکن اس پہ نہیں کیا میں کرتے ہم. اگلی بات انہوں نے کہی کہ جی اگر یہ اس کو دیتے ہیں پیسے 30, 40, 50 لاکھ روپے دیتے ہیں تو اسے وہ بزنس کیوں نہیں شروع کرتے. کون سا بزنس؟ جتنے بھی انڈسٹریل زونز ہیں وہ تو آپ کے بند ہو گئے ہیں. اگر کوئی کھلا ہے تو آپ بتا دیں.
جتنے بھی آپ کے صوبے کے یا وفاق کے جتنے بھی اس میں جہاں پہ آپ کی فیکٹریاں یہ لگنی تھیں ان کا کیا حشر ہوا؟ آپ اسے کون سا بزنس کروانا چاہتے ہیں؟ ہٹی ایک اس میں جو ہے آپ اسے دال چاول آپ اسے کروانا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ نے MA کیا میں کیا ہے تو ابھی آپ دال چاول تولو؟ کون سے بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ سوشل پریشر اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتا. میں تو لانگو ہوں، میں تو ترین ہوں، میں تو خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں. یہ لوگ میرے آس پاس کیا میں کہیں گے جی کہ میں نے جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ کے اور میں یہ کام میں نے شروع کی. وہ میں سوشل پریشر جو ہے وہ اس کو وہ بزنس ہی نہیں، پہلے تو بزنس ہی نہیں ہے. اگلی بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ ایجنٹ جو ہے وہ ایجنٹ کی بات نہ مانے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں. آپ کو پتہ ہے ایجنٹ وہاں پہ لوگوں کے رشتے کراتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کے قتل کے فیصلے کراتا ہے. وہ مقتول کو کہتا ہے کہ تم یہ والا کیس واپس لو، میں تمہارا ایک بچہ باہر بھیج کے میں دوں گا. میں وہ اتنا پاورفل ہے اکنامکلی بھی اور سوشلی بھی کہ لوگ اپنے بچے مروا کے بھی اس کے خلاف اس کا نام تک نہیں لیتے. FIA ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن جو ہے ہم زور کے یہ کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کا ایجنٹ کون ہے. کہتا پتہ نہیں، وہ اس طرح یسرب نام کا ایک بندہ تھا، وہ اس طرح ملا تھا اور پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا لیکن کراچی کا تھا. اب کراچی میں یسرب کو آپ ڈھونڈیں، اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ ایجنٹ نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے بچے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا تو وہ اللہ کی مرضی ہوگی اور پھر میں تمہیں پیسے واپس نہیں دوں گا اگر تم نے میرا نام لیا تو، یا پھر میں تمہارے اگلے کسی بندے کا نام جو ہے وہ اگلے کسی بچے کو میں باہر نہیں لے کے جاؤں گا. ایجنٹ کا رول جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ایک وقت تھا، ابھی نہیں، ایک وقت تھا جب ایجنٹ جو تھے وہ پولیٹیشنز کو فنڈنگ کرتے تھے with their due apology. وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرتے تھے. آپ لوگ میرے ساتھ ایک ہفتہ، میں نے اس دن بھی سیشن میں کہا تھا کہ آپ لوگ FIA میں ایک ہفتہ یا 10 دن گزاریں، پھر آپ کو حقیقت کا پتہ لگے جی کہ حقیقت میں ہے کیا. How could it be possible for us to keep pace with the society which is completely contrary to the norms and the laws which are prevailed in the society? اگلی بات انہوں نے کہی کہ جی ایکسپلائٹیشن، جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوتی. ہم نے ایک بندے سے کہا تمہیں وہاں پہ مارا گیا اور پھر تمہیں وہ پے بھی نہیں دی گئی تو دیکھو تم نے باہر جا کے بڑی غلطی کی. اس نے کہا جی ایک رات میں ادھر آ رہا تھا تو پولیس والے نے مجھے پکڑا اور انہوں نے مجھے خوب مارا. ایکسپلائٹیشن تو انہوں نے بھی کی تھی. میں تو یہ ڈومیسائل بنانے کے لیے گیا، وہاں پہ ایسی صاحب نے مجھے دھکے دے کے باہر نکالا. کہ ایکسپلائٹیشن تو انہوں نے بھی کی. جو آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ what is the main reasons due to which a kid has become a human trafficker or a smuggler, the main reason is that he is not being treated with justice, either that justice is from me or from you people. ایکسپلائٹیشن تو ہمارے اندر بھی ہے کہ میں
وہ ایک پارٹیسپینٹ نے لائٹ موڈ میں بات کی، لیکن یقین کریں کہ سارا دن اور ساری رات میرے ذہن میں وہ بات چلتی رہی، حالانکہ انہوں نے وہ لائٹ موڈ میں بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ایف آئی اے کے پاس ہم اس وجہ سے نہیں آتے کہ ہم ڈرتے ہیں۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ جو بھی انسان وہ والا انسان سب سے بدترین شخص ہے جس کی لوگ عزت اس وجہ سے کریں کہ اس کے شر کی وجہ سے کریں کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، میں کافی دیر جو ہے میں اپنے آپ سے میں پوچھتا رہا کہ میں کس سائڈ پہ ہوں، اس سائڈ پہ ہوں یا اس شر والے کینوس پہ ہوں۔ خدا کے لیے ہمیں بینگ دی پارلیمنٹیرینس، بینگ دی بیوروکریٹس، ہمیں اس چیز کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آل پاتھس آف گلوری لیڈ بٹ ٹو دی گریو۔ شان و شوکت کے تمام راستے جو ہیں وہ قبر کی طرف جاتے ہیں۔ جتنا بھی بڑا بندہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ زندگی میں کم از کم 3 دفعہ بنی ہوئی قبر میں لیٹے اور سوچے کہ if I am lucky one day I would come over here and there would be none around me and I would be answerable to Allah۔ کہ اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہونا شروع ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے، بس میں آخری بات ہے، انہوں نے مجھے کار میں بات کرنے کی کہ زیادہ باتیں نہ کرو، بس کرو۔ جو ایف آئی اے نے جو کام کیا ہے، ہم نے ابھی تک تقریباً 150-200 کے قریب انکوائریاں درج کی ہیں۔ انکوائری میں بھی ہمارے پاس وہی پاور ہے، اور 150-200 کے قریب جو ہے ہمارے پاس ایف آئی آریں ہیں۔ ہم نے کافی ہیومن ٹریفکر جو ہے وہ جو پنجاب سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے، اور ہم جو ہے ہم اس وقت ہم کام کر سکتے ہیں جب کرائم ہو چکا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اس سے پہلے یا کرائم ہونے لگتا ہے ہماری اس جورسڈکشن میں جب آتا ہے، یا جب کرائم ہونے لگتا ہے، تو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا وہ تھوڑا سا حصہ ڈالیں۔ تھینک یو ویری مچ۔